نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ظاہری ضرورتوں کا ذمہ بھی اپنے اوپر لیا ہے اور ہماری روحانی ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام بھی اپنے اوپر لیا ہے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، ٹمپریچر چاہیے، روشنی چاہیے، غذا چاہیے. اللہ نے اس کی تکمیل کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. گویا اللہ نے انسانوں کی جتنی بھی ظاہری ضرورتیں تھیں، طبعی ضرورتیں تھیں، سب کی تکمیل کا ذمہ لیا. لیکن اسی کے ساتھ اللہ نے ہماری دینی رہنمائی، اخلاقی رہنمائی، ہماری روحانی رہنمائی، جو ضروریات کی تکمیل ہے، اس کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، تمہاری ہدایت رہنمائی بھی ہم کریں گے. یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ ہی کر سکتا ہے. کوئی اس بات کا مجاز ہی نہیں ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کا دعویٰ کرے. اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی کائنات کا خالق اور بادشاہ ہے. اس کا حق ہے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کرے اور اس کا مرتبہ ہے کہ اس کا قانون دنیا میں جاری و ساری ہو. اللہ رب العزت نے اس ہدایت اور رہنمائی کے سلسلے کو پہچاننے کے لیے آدم علیہ السلام کے ذریعے جو سلسلہ شروع کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے باپ بھی تھے، دادا بھی تھے، وہی اللہ کے پہلے پیغمبر بھی تھے، وہی ہادی اور رہنما بھی تھے. ان کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بتائیں کہ انہیں زمین میں صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، صرف اس کی اطاعت کرنی ہے، صرف اس کا حکم ماننا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تلقین کی اور ان کی اولاد زمین میں پھیلتی چلی گئی. لیکن ابلیس، شیطان، اس کی ذریت آدم کی اولاد کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ آدم کے بھی پیچھے پڑی ہوئی تھی. تو دھیرے دھیرے ان کو کچھ کامیابی ملی. آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کی لذتوں میں پھنس گئی اور الگ الگ علاقوں میں رہ کر اس پیغام کو جو آدم علیہ السلام کے ذریعے ملا تھا اس کو بھولتی گئی. اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا. الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نبی بھیجے، الگ الگ رسول بھیجے. قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں کئی نبی موجود ہیں. پھر جب اللہ کے آخری رسول آئے تو ان کے آتے ہی اس دین کی تکمیل کر دی گئی کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. ایک ایسا علاقہ جو کوئی کنوینس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا، لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے زمین پر کہ آج دنیا کا کوئی خطہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ گونج رہا ہو. اللہ نے جو دین دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے. اگر ہم پلٹ کر ہم اپنی تاریخ کو دیکھ لیں اور سچے دل سے دیکھ لیں تو شاید ہمارے بہت سارے اختلاف و انتشار کی ہوا نکل جائے، لیکن ہم زحمت ہی نہیں کر رہے. میری بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو افراد تیار ہوئے، صحابہ اور صحابیات، ان کے بارے میں ہمیں ضرور جاننا چاہیے کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے ہیروز کون ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل کون ہیں، وہ کون ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام کی خدمت کی. یہ دین جو آج ہمیں نعمت کے طور پر ملا ہے، اس کے لیے قربانیاں کی. آج ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہم سے پہلے راہیں ہموار کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بتائی تو کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. عموماً جب ہم سیرت پڑھتے ہیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد خلفائے راشدین یا پھر بہت سے صحابہ کی سیرت تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کا پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ حالانکہ بحیثیت خاتون کے ہمارے لیے قریبی مثالیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ سیرت رسول پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے یا خلفائے راشدین کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھا، ہمیں سب معلوم ہونا چاہیے، سب پڑھنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ جب تک ہم خواتین صحابیات کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ اس دور میں خواتین نے دین پر عمل کیسے کیا، اور آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان میں کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ان سے کوئی مماثلت رکھتی ہو۔ تو آئیے چند لمحے سیرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کے سائے میں۔ فاطمہ رضی اللہ سرور کائنات کی چوتھی اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، اور ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ بچپن ہی سے نہایت متین اور تنہائی پسند تھیں، ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ فاطمہ زہرا رضی اللہ کی تربیت پر خاص توجہ دیتی۔ ایک دفعہ جب وہ تعلیم دے رہی تھی تو ننھی بچی نے پوچھا، اماں جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آ سکتے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے فرمایا، میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور خدا کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ نے وفات پائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ پر غم ٹوٹ پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اور نگہداشت کے لیے حضرت سودا رضی اللہ سے نکاح کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یکسر تبلیغ حق کے لیے وقف تھی، لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ملتی، آپ فاطمہ رضی اللہ کے پاس تشریف لاتے، انہیں دلاسا دیتے اور نہایت قیمتی نصاحت سے نوازتے۔ تبلیغ حق کے جرم میں مشرکین رسول المقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے، کبھی سر اقدس پر خاک ڈال دیتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ انہیں تسلی دیتی، کبھی وہ خود بھی اپنے جلیل القدر باپ کی مصیبتوں پر اشک بار ہو جاتی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے، فرماتے، میری بچی گھبراؤ نہیں، خدا تمہارے باپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، کفار کو شرارت سوجی، انہوں نے اونٹ کی اوجری لا کر سجدہ کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دی۔ اس شریر گروہ کا سرغنہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ کسی نے آ کر فاطمہ رضی اللہ کو بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ شریروں نے یہ حرکت کی ہے۔ بے چین ہو گئی، دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجڑی ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہنستے اور تالیاں بجاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، شریروں، احکم الحاکمین تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ خدا کی قدرت، چند سال بعد یہ سب جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ جب کفار مکہ کی اظہار ثانی حد سے بڑھ گئی تو بارگاہ الہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے فاطمہ رضی اللہ کے لیے پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی نسبت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ سے کر دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی، اس کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ ایک دن ابوبکر، عمر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے مشورہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ کو فاطمہ رضی اللہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے۔ وہ جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ علی رضی اللہ کو فاطمہ رضی اللہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اپنی بیسر و سامانی کی وجہ سے پیغام بھیجنے میں انہیں تعامل ہوا، مگر ان حضرات کے مجبور کرنے پر وہ آمادہ ہو گئے۔ اس سے پہلے دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانع تھی۔ اب جرأت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ سے نکاح کا پیغام حضرت علی رضی اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ سے نکاح کا پیغام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی سے فرمایا، علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو کیا میں تمہارا نکاح علی سے کر دوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ یہ سن کر آپ نے خاموشی اختیار کی، تو آپ نے ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ سے کر دیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے جس سے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری حالت پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک زرہ تلوار اور پانی لانے والے ایک اونٹ کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں۔ ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم اپنے گھر والوں کے لیے پانی لاؤ گے، سفر میں بھی تم اپنا سامان لا دو گے، لیکن زیرہ کے بدلے میں میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور میں تجھ سے خوش ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر درہم دیے اور فرمایا، ان درہم کے بدلے فاطمہ کے لیے مناسب چیزیں خرید لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ کو خریدی ہوئی اشیاء اٹھانے کے لیے مدد کو بھیجا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے روئی سے بھرا ہوا کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، کھجور کے پتوں سے بھرا چمڑے کا تکیہ، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر حضرت سلمان اور حضرت بلال رضی اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ زیرہ فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمان ذوالنورین مل گئے۔ انہوں نے 480 درہم پر زیرہ خرید لی اور یہی زیرہ حضرت علی رضی اللہ کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ زیرہ کی قیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت انس رضی اللہ کو کہ جاؤ، ابوبکر، عمر اور عبد الرحمن اور دیگر انصار مہاجرین کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل امین میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ نے بیت المعمور میں فاطمہ بن محمد کا نکاح اپنے بندے خاص علی بن ابی طالب سے کر دیا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کراؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی مرتضیٰ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسقال چاندی مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، بشر و چشم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین پر چھوہارے بٹوائے۔ نکاح کے وقت فاطمہ رضی اللہ کی عمر 15 سال اور علی رضی اللہ کی عمر 21 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ نے سرور کائنات کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لیا تھا۔ سیدہ رخصت ہو کر اسی گھر کی ملکہ بنی۔ رخصتی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا کو بلایا، اپنے سینے مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی لخت جگر کا ہاتھ حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو فرائض اور حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ سرور کائنات نے اپنی بیٹی کو جو سامان دیا اس میں عمر بھر کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور جو سامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا وہ اس لیے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ آپ کی کفالت میں تھے، ان کے پاس ضرورت کے سامان نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی اور ضرورت کے سامان میسر کیے۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی حضرت علی رضی اللہ نے اسی سے ولیمے کا انتظام کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ رفتار و گفتار و عادات اور خصائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ نہایت متقی، صابر، قانع اور دیندار خاتون تھیں۔ گھر کا تمام کام خود کرتی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے، لیکن آپ رضی اللہ کے چہرے پر بل نہ آتا تھا۔ وہ عبادت بھی کثرت سے کرتی تھی۔ جلیل القدر والد
शहनशाह अरब बल्कि शहनशाह दो जहां थे, लेकिन दामाद और बेटी पर कई कई वक्त के फाके गुजर जाते। एक दिन दोनों मियाँ बीवी 8 पहर से भूखे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह को कहीं से मजदूरी में 1 दिरहम मिल गया। रात हो चुकी थी। 1 दिरहम के जौ खरीद कर घर पहुंचे। फातिमा ने हंसी खुशी अपने नामदार खाविंद का इस्तकबाल किया। जौ उनसे लेकर चक्की में पीसे, रोटी पकाई और हज़रत अली मुर्तज़ा के सामने रख दी। जब वो खा चुके तो खुद खाने बैठी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहते हैं कि मुझे उस वक्त सैयदुल बशर का ये इरशाद याद आया कि फातिमा दुनिया की बेहतरीन औरत है। ये वो ज़माना था जब फतूहात इस्लाम रोज़ बरोज़ वसअत पज़ीर हो रही थी। मदीना में बकसरत माल गनीमत आना शुरू हो गए थे। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह को मालूम हुआ कि माल गनीमत में कुछ लौंडियाँ आई हुई हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह से कहा, फातिमा, चक्की पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में आबले पड़ गए हैं और चूल्हा फूकते फूकते तुम्हारे चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया है। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गनीमत में बहुत सी लौंडियाँ आई हुई हैं। जाओ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लौंडी मांग लाओ। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह नबी वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, लेकिन शर्म व हया माने हुई और कुछ न कह सकी। वापस आ गईं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह से कहा, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनीज़ मांगने का हौसला नहीं। फिर दोनों मियाँ बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अपनी तकालीफ बयान की और एक लौंडी के लिए दरख्वास्त की। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको कोई कैदी खिदमत के लिए नहीं दे सकता। अभी असहाब सुफ़ा की खुर्दनोश का तसल्ली बख्श इंतज़ाम मुझे करना है। मैं उन लोगों को कैसे भूल जाऊं जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर खुदा और खुदा के रसूल की खुशनुदी की खातिर फ़िक्र फाका इख्तियार किया है। दोनों मियाँ बीवी खामोशी से घर वापस चले गए। इब्न साद हाफिज़ इब्न हजर ने लिखा है कि रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि तुम लोग जिस चीज़ के ख्वाहिशमंद थे, इससे बेहतर एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ। हर नमाज के बाद 10 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ा करो और सोते वक्त सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाह अकबर 34 बार पढ़ लिया करो। ये अमल तुम्हारे लिए बेहतरीन खादिम साबित होगा। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह के घर तशरीफ़ ले गए। देखा कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ऊँट की खाल का लिबास पहने हुए हैं और इसमें भी 13 पैबंद लगे हैं। आटा गूँथ रही हैं और ज़बान पर कलामुल्लाह का वद जारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख कर आपदीदा हो गए और फरमाया, फातिमा, दुनिया की तकलीफ़ का सब्र से ख़ात्मा कर और आखिरत की दायमी मुसरत का इंतज़ार कर, अल्लाह तुम्हें नेक अजर देगा। एक दफ़ा फातिमा रज़ी अल्लाह मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाईं और रोटी का एक टुकड़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कहाँ से आया है? सैयदा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, अब्बा जान थोड़े से जौ पीस कर रोटी पकाई थी, जब बच्चों को खिला रही थी ख्याल आया कि आपको भी थोड़ी सी खिला दूँ। ए खुदा के रसूल बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोटी तीसरे वक्त मैसर हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी तनावल फरमाई और फरमाया, ए मेरी बच्ची, 4 वक्त के बाद ये पहला टुकड़ा है जो तेरे बाप के मुंह में पहुंचा है। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह घर तशरीफ़ लाए, कुछ खाने को मांगा। सैयदा रज़ी अल्लाह ने बताया कि आज तीसरा दिन है, घर में जौ का एक दाना तक नहीं है। जनाब मुर्तज़ा ने फरमाया, ए फातिमा, मुझसे तुमने ज़िक्र क्यों नहीं किया? सैयदतुन्निसा ने जवाब दिया, ए मेरे सरताज, मेरे बाप ने रुखसती के वक्त नसीहत की थी कि मैं कभी सवाल करके आप रज़ी अल्लाह को शर्मिंदा न करूं। एक दफ़ा दोपहर के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे घर से निकले। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह मिले। वो भी भूखे थे। तीनों अबू अय्यूब अंसारी के खजूरों के बाग में पहुँचे। उन्होंने फ़ौरन खजूर का एक खोशा तोड़कर उनके सामने रखा और एक बकरी ज़बह करके उसके गोश्त का कबाब बनवाया और सालन पकवाए। दस्तरखान बिछा दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रख कर फरमाया, ये फातिमा को भिजवा दो, उन्हें कई दिन से फाका है। एक दफ़ा कबीले बनु सुलैम का एक बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी मुसलमान हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दीन के अहकाम व मसाइल बताए और फिर इससे पूछा, तेरे पास कुछ माल भी है? उसने कहा, खुदा की कसम, बनु सुलैम के 3000 आदमियों में सबसे ज़्यादा गरीब और फ़कीर मैं ही हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, तुम में कौन है जो इस मिस्कीन की मदद करेगा? हज़रत साद बिन उबादा उठे और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक ऊँटनी है जो मैं उसको देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, तुम में कौन है जो इसका सर ढाक दे? सैयदुल मुर्तज़ा उठे
اور اپنا عمامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے اس اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا بندوبست کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور التجا کی کہ اے اللہ کے سچے رسول کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ آبدیدہ ہو کر کہنے لگی کہ اے سلمان، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ، یہ چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بن محمد کی چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی جنس دے دو۔ سلمان عربی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے۔ اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ حیران رہ گیا اور پھر پکار اٹھا، اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا، میں فاطمہ کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے عربی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان رضی اللہ کو دی۔ اس نے کہا، اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجیے۔ جواب دیا، جو چیز میں خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان روٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی عربی کو دی اور فاطمہ رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، بار الہ، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ایک دفعہ کسی نے فاطمہ رضی اللہ سے پوچھا، 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ رضی اللہ نے فرمایا، تمہارے لیے صرف 1 اونٹ اور میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی خدا کی راہ میں دے دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ نے سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج کا کچھ حصہ پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر دست سوال دراز کیا، وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اتنے میں ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اسے دے دیا گیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس سارے گھر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وصال نبی سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ زہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگیں۔ جب چلنے لگی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا بھید تھا؟ سیدہ رضی اللہ نے فرمایا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخفا میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے حضرت فاطمہ سے اس دن کے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جبرائیل امین سال میں ہمیشہ 1 بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 بار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی 6 اولادیں ہوئیں، حضرت امام حسن، حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ۔ محسن اور رقیہ رضی اللہ نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت امام حسن، حسین اور حضرت زینب، حضرت ام کلثوم تاریخ اسلام کی نامور شخصیتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل فاطمہ زہرا سے ہی باقی رہی۔
حضرت فاطمہ زہرا سے کتب حدیث میں 18 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کی روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت حسن حسین ان کی روایت میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اور حضرت ام سلمہ جیسی جلیل القدر ہستیاں موجود ہیں۔ میری بہنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو افراد تیار ہوئے، اس لیول کے تو ہم قطعاً نہیں ہو سکتے، لیکن بس اتنا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ڈگر یہی ہے کامیاب ہونے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔